پوری کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات میں یہ صرف زمین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اور بھی تو کہکشائیں ہیں، ستارے سیارے جہاں پہ مخلوق خدا رہتی ہے، تو جتنی بھی جگہ ہے وجود ہے جہاں پہ کوئی جاندار بستے ہیں تو وہاں پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا نگر، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ بھئی اہل بیت کا ذکر کیوں نہ ہوتا ہوگا کہ ذاکر پہلا جب خدا ہے، اللہ جب ذاکر ہو، خالق کائنات جب جن کا ذاکر ہو، تو اور کون سی کوئی ایسی جگہ ہو سکتی جہاں پہ ذکر اہل بیت نہ ہو؟ اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں کہ جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہ ہوں۔ اہل بیت کے ماننے والے پوری کائنات میں رہتے ہیں، کوئی گوشہ کونا نہیں ہے جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہ ہوں، لیکن ایک جگہ ضرور ہے جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں رہتے۔ حیرانی کی بات یہ ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ ایک جگہ ہے، ایک ایسا نگر ہے، تو اس نگر، اس علاقہ، اس جگہ کا نام جہنم ہے کہ جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے بالکل نہیں رہتے۔ تو معجزے کا مطلب ہے جس سے عاجز آ جانا، یعنی عام انسان جو ہے عاجز آ جائیں جس چیز سے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن معجزہ، اہل بیت معجزہ، یہ دونوں چیزیں انسانوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک معجزہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت نہ تو کوئی جہاز کا تصور تھا، نہ ریل گاڑی کا تصور تھا، اور نہ ہی کوئی اور ٹیکنالوجی تھی۔ تو اس وقت 1400 سال پہلے کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ الحجر کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، ان زمین پر بسنے والوں سے کہہ دیں کہ جب یہ زمین پر بسنے والے ان پر آسمان کے راستے کھول دیے جائیں اور یہ زمین والے آسمان کی طرف جانا شروع کر دیں، جو بندہ آسمان کی طرف جائے گا وہ یہ کہے گا کہ میری آنکھوں پر نشہ چھا گیا ہے یا مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ ہے آیت مبارکہ کا اردو میں ترجمہ۔ تو شکاگو میں ایک خلائی میوزیم ہے، وہاں پہ دو جو ہے نا اسٹیچو ہیں، ایک ہے میجر یوری گیگرین کا، یہ خلائی باز تھا، روس سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک دوسرا اسٹیچو ہے نیل آرم سٹرانگ کا، یہ بندہ گیا تھا چاند پر، اور میجر یوری گیگرین خلا میں گیا تھا۔ تو پہلے خلا والے کا واقعہ بتا دیتا ہوں قرآن آیت کے مطابق۔ تو ان پر ایک لائٹ ہے جو آٹومیٹک چلتی ہے، جب لائٹ ان دونوں کے اسٹیچو پر جاتی ہے تو ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں انگریزی زبان میں۔ یہ میجر یوری گیگرین 12 اپریل کو گیا تھا 1961 میں، 12 اپریل کو، 12 معصومین اور 12 اماموں کے ماننے والوں، 12 اپریل کو گیا تھا 1961 میں یہ خلا میں۔ تو اس کے اسٹیچو پر جب لائٹ جاتی ہے تو یہ اس کی آواز وہ پہلی سنائی دیتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں خلا میں جا رہا تھا، خلا میں جب جا رہا تھا تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھوں میں نشہ سا چھا گیا ہے، میری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں یا مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا سورہ الحجر میں کہ اے رسول ان سے کہہ دو زمین پر بسنے والوں سے، اگر ان کے لیے آسمان کے راستے کھول دیے جائیں تو جانے والا بندہ خلا میں یہی کہے گا کہ میری آنکھوں پر نشہ ہو گیا یا مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ اور 1400 سال بعد 1961 میں میجر یوری گیگرین وہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، تو یہ سامت قرآن ہے۔ جب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ناطق قرآن مولا علی علیہ السلام کیسے کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی جہاز کا تصور، نہ کوئی ہیرے جواہرات، نہ کوئی اور خزانے۔ اس وقت خزانے میرے خیال سے کھجوریں کے درخت ہی ہوا کرتے تھے، کھجوریں کے باغ، یہ خزانے ہوا کرتے تھے، چاہے کسی اور کا بھی قبضہ کیوں نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ اس وقت کا تصور ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایک معجزہ میں ناطق قرآن کا بھی سنانا چاہتا ہوں۔ مسجد کوفہ میں آپ نے فرمایا کہ چاند یعنی جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کا آپس میں تعلق نور کی روشنی سے ہے، نور کی لہروں سے ان کا رابطہ ہے۔ اگر یہ نور کی لہروں کا تعلق منقطع کر دیا جائے تو وہاں پر بسنے والوں کا تعلق ٹوٹ جائے گا، یعنی نور کی لہروں سے ان کا رابطہ ہے۔
ہے. اور بعد میں یہ بھی فرمایا کہ وہاں پر بھی جتنی مخلوقات رہتی ہیں ستاروں پر سیاروں پر کہکشاؤں پر وہاں پر بھی ہماری امامت ہی کام کرتی ہے. یہ آغا نسیم عباس مرحوم مغفور کے جملے ہیں جو میں گزارش کر رہا ہوں. تو یہ معجزہ میں مولا علی علیہ السلام کو سنانا چاہتا ہوں. تو یہ فرمان مولا علی علیہ السلام کے سیاروں کا تعلق آپس میں نور کی لہروں سے ہے. اگر نور کی لہریں ختم تو رابطہ ختم. تو میجر یوری گیگرین کا واقعہ میں نے سنا دیا. اب نیل آرمسٹرانگ جو چاند پر اترا تھا اس کے الفاظ سنیں جو شکاگو میں اب بھی سنائے جاتے ہیں روشنی پڑنے پر. تو نیل آرمسٹرانگ کہتا ہے کہ جب میں چاند پر اترا تو میں زمین پر رابطہ کرتا تھا. میرا اس وقت تک رابطہ رہتا تھا جب تک روشنی ہوتی تھی، لیکن جب روشنی ختم ہو جاتی تو میرا رابطہ منقطع ہو جاتا. تو یہ ہے معجزہ امام علی علیہ السلام کہ نور کی روشنی نور کی لہروں سے رابطہ ہے ستاروں کا. 1400 سال پہلے کا مولا علی علیہ السلام کا فرمان اور 1960 کی دہائی میں نیل آرمسٹرانگ کا بیان سن لیں کہ یہ پورے کا پورا مولا کے فرمان کے مطابق اترتا ہے. تو یہ معجز نما ہیں. جیسے قرآن معجز نما ویسے ناطق قرآن معجز نما. تو ان کو سامت قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو سمجھنا چاہیے، ناطق قرآن کو سمجھنا چاہیے. ویسے سامت قرآن سمجھ میں بالکل نہیں آنے والا.